بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ عورت جو مہینوں میں کماتی تھی اب وہ دنوں میں کمانے لگیں، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنے جسم کو فروخت نہیں کرتی۔ ان میں سے کوئی غربت یا بھوک سے تنگ آ کر، کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر ہر آدمی کو چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کو ان کے حوالے کر دیتی، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب اس کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے کیوں نہیں۔ پہلے تو وہ پولیس والے رشوت لے کر چلے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ اب یا تو ہمیں خرچہ دو یا پھر تمہیں یہ دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس بہت پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے ان کو بہت ساری رقم دی اور کہا اپنے اوپر والوں تک پہنچا دیں اور اوپر والوں کا منہ بند کر دیں۔ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اس کوٹھی کے دروازے پر آئی۔ وہ عورت اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ یہ بھی کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ تو پاگل ہی ہو گئی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑا افسر اس کوٹھے پر آیا تو وہ عورت اس لڑکی کے کمرے میں اس کو لے گئی، لیکن وہ افسر تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا کہ جو بھی کوئی نوجوان آتا تھا تو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد اس لڑکی کے کمرے میں آیا، لیکن وہ بھی چند لمحوں بعد ہی واپس چلا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، تم کچھ کیے بنا ہی جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اندر جا کر خود دیکھ لو۔ تو عورت بہت پریشان ہوئی، اور جب وہ اس کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اندر عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اس عورت نے پوچھا لڑکی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے اور تم یہاں عبادت کرنے میں مشغول ہو گئی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا جب میں اس کوٹھے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے میں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جتنی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کما رہی ہوں۔ آپ نے دروازے پر نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو تو کما لو۔ اس عورت نے کہا ہاں، تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے یہ ضرور لکھا ہے، لیکن میں نے اس کام کے لیے نہیں لکھا۔ تو اس لڑکی نے عورت سے کہا جو کام تم اس دنیا میں کر رہی ہو تو شاید تمہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ تم ان معصوم، مجبور اور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے آتی ہو، پھر ان کے جسم کو امیر زادے نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک لڑکی اپنے جسم کا حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم سے کمانے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اس عورت کے دل کو جا لگی۔ اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم خود سے پوچھو کتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، کیا تمہیں کوئی سکون ملا؟ تو اس نے کہا ایسا ایک بھی لمحہ بھی نہیں گزرا جس میں میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر اس لڑکی نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق کئی درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رب کی یادوں میں اتنی مہو تھی کہ مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھے تم سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی لگتی ہی نہیں، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ میں تو اس دنیا کے کام کر رہی ہوں جس میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت اسی وقت سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔